ایک مشہور مقولہ ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں جماعتی زندگی کے تقاضے رکھ دیے ہیں، چنانچہ مل کر رہنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس کی تمدنی ضرورت بھی ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جس قدر بھی جاندار ہیں وہ اکیلے اور علیحدہ طور پر زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ پالتو جانوروں کو دیکھیں تو وہ پیدا ہوتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور اپنی غذا اور خوراک کا بندوبست کرنے لگتے ہیں، مگر اس کے برعکس انسان اپنی پیدائش کے بعد مجبور محض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے پیدائش کے بعد یک و تنہا چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے کا محتاج ہے۔ انسان کے اسی احساس نے سب سے پہلے خاندان کا روپ دھارا، خاندان سے برادری وجود میں آئی، برادری نے قبیلے کی شکل اختیار کی، پھر نسلی وحدت نے انسان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور پھر اسے لسانی وحدت کا احساس ہوا۔ کچھ عرصے بعد جغرافیائی اور علاقائی ہم آہنگی نے اس کی جمعیت کو کچھ اور وسعت بخشی اور آخرکار مذہب نے ان تمام چھوٹی چھوٹی برادریوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ذات برادری کے بندھن میں بندھا ہو یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر یا جغرافیائی اور علاقائی ہم آہنگی کے باعث، ہر صورت میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیاب زندگی بسر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ طبیعت اور مزاج کے اختلاف کے باوجود انسانوں کا مل جل کر رہنا اور ایک خوشگوار فضا میں زندگی بسر کرنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ باہمی رواداری اور جذبہ یا قوت سے کام لیں، ورنہ معمولی اختلافات بھی بڑی بڑی لڑائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں اور انسانی زندگی جہنم بن سکتی ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں قوت، محبت اور رواداری کے جذبات باقی نہ رہیں تو وہ معاشرہ بے حس افراد کا مجموعہ ہوگا۔ کائنات میں ہر شے کے قیام کا انحصار جذب باہمی پر ہے۔ اگر یہ جذبہ باہمی ختم ہو جائے تو کائنات کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے، اور اگر یہ باہمی محبت قائم رہے تو یہ دنیا حسن اور خیر کی بنیادوں پر قائم رہے گی۔ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اگر یہ دیگر مذاہب میں بھی انسانوں کو اخوت اور بھائی چارے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اسلام نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسانی اخوت کو چھوٹی چھوٹی برادریوں کے جنگل سے نکال کر وسیع و عریض میدان میں لا کھڑا کیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں بسنے والا، کوئی سی زبان بھی بولنے والا اور کوئی کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر ملت اسلامیہ کا فرد بن جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ترجمہ سب مومن بھائی بھائی ہیں کہہ کر ملت اسلامیہ کے افراد کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا کہ جس کی مثال اس سے پہلے یا بعد کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ ترجمہ سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں اسلامی اخوت کا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی روح سے پورے مسلم معاشرے کی فرد واحد کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کے عقائد اور اعمال و افعال میں اخوت اور بھائی چارے کا گہرا احساس ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا محض تحریری منشور ہی پیش نہیں کیا بلکہ ہجرت کے موقع پر اس کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ان میں سے اکثریت غریب اور مفلوک الحال مسلمانوں کی تھی، جو اپنا تمام مال اسباب اور جائیداد وغیرہ صرف اسلام کی خاطر مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان موحد قائم فرمائی، جس کے تحت انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں، مال مویشی، باغات، مکانات، روپیہ پیسہ، غرض ہر شے کا نصف حصہ اپنے مہاجرین بھائیوں کے سپرد کر دیا، اور یہ سب کچھ کسی پابندی، جبر یا حکم کے بجائے سراسر خلوص نیت اور خدا کی خوشنودی کے تحت ہوا۔ تاریخ انسانی میں اخوت کا ایسا بے مثال اور منفرد نمونہ مسلمانوں کے سوا کوئی اور پیش نہیں کر سکتا کہ اور قوم پیش نہیں کر سکی۔ اسی طرح اثار و قربانی اور بھائی چارے کی ایک اور مثال جنگ تبوک میں مسلمان مجاہدین نے اس وقت پیش کی جب میدان جنگ میں ایک زخمی نے خود پانی پینے کی بجائے پانی کا پیالہ دوسری کی طرف
اس لیے بڑھا دیے کہ شاید اس کی پیاس مجھ سے زیادہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اپنے تاریخی خطبے میں رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو اپنے پاؤں تلے روند کر انہیں ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے اور عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں۔ اقبال نے ان خیالات کو اپنے اشعاروں میں بیان کیا ہے۔ بتا نہ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ افغانی نہ ایرانی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی اعلان نے ملت اسلامی کو محبت اور اخوت کے ایسے مضبوط رشتے میں مربوط کر دیا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں قدم قدم پر بھائی چارے کے انگنت مظاہر ملتے ہیں، اگرچہ تاریخ میں بعض مقامات پر مسلمانوں نے مختلف تعصبات کے تحت اس جذبہ اخوت کو فراموش بھی کر دیا، لیکن مجموعی طور پر اخوت اور بھائی چارے کا احساس مسلمان قوم پر غالب رہا۔ مسلمانوں کا یہی جذبہ اخوت جس نے مشکل اور نامساعد حالات میں بھی ان کے ملی وجود کو بچا کر رکھا ہے، رنگ نسل، زبان اور علاقے کے اختلافات کے باوجود امریکہ، افریقہ، یورپ، عرب، ایران، ہندوستان، پاکستان، روس، چین، جاپان، ملائیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ سب جگہوں کے مسلمان اپنے آپ کو بھائی بھائی تصور کرتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو کانٹا چبھتا ہے تو پاکستان کا مسلمان اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ قبرص کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو انڈونیشیا کا مسلمان ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ فلپائن میں مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے تو سارا عالم اسلام سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلم ممالک دامے دمے سخنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ کشمیریوں کی حمایت میں مراکش اور الجزائر سے لے کر انڈونیشیا تک کے مسلمان بھارتی استبداد کی مذمت کرتے ہیں۔ اس اخوت کے جذبے کے تحت پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کے جذبے اخوت کو سراہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپس میں پیکر رحمت ہوتے ہیں لیکن دشمنی کے مقابلے میں آہنی چٹان بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کے سنہری اصولوں پر کاربند جو مثالی معاشرہ ہمیں دور رسالت میں نظر آتا ہے، آج کی دنیا میں اس کا قحط ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ذلت و خواری سے دوچار ہیں، ان میں اتحاد و یگانگت کا قحط ہے۔ باہمی اختلافات نے ان کی حالت بگاڑ دی ہے۔ بعض اوقات وہ کسی بھی مسئلے پر مختلف نظریہ رکھنے والے مسلمانوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات راہ پا چکے ہیں، گویا بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انسان لہو پانی سے بھی ارزاں ترین ہو چکا ہے۔ نئی نسل بے چینی، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ محض اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کی اخوت، مساوات، انسانیت اور اخلاق کے سنہری اصولوں کو بھلا دیا ہے۔ اسلام سے ہمارا تعلق صرف رسمی سارا رہ گیا ہے۔ ہم مسلمان صرف اس لیے کہلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر ہمارے اعمال و افعال ایسے ہیں کہ یہود و حنوت کو بھی شرما رہے ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا، احترام انسانیت کا درس دیا، خدمت خلق اور جذب باہمی کو عبادت کا درجہ دیا، ورنہ اطاعت و عبادت کے لیے فرشتے کم نہ تھے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت کا یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح تعلیمات کے برعکس مسلمانوں میں مذہب کے نام پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، دل میں قدورتیں پختہ ہو رہی ہیں، احترام انسانیت کہیں بھی باقی نہیں رہا۔ اس کا واحد سبب اسلامی اخوت کے جذبے سے رد گرانی ہے۔ اگر دنیا بھر کے مسلمان آپس میں عفو درگزر، ہمدردی، بھلائی اور تعاون سے کام لیں، بدخواہی کی بجائے خیر خواہی کو اپنا شعار
بنائیں، اپنے بھائیوں کے لیے احسار اور قربانی سے کام لیں، اپنے دلوں کو حوث زر پرستی، ذاتی اغراض، تعصب اور تنگ نظری سے پاک کر لیں تو ان کی تمام مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنے دلوں میں اسلامی اخوت سے وسعت پیدا کریں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ایک مضبوط اور خوشحال قوم کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان قوم ایک ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جائیں گے کہ دنیا کی تمام اقوام ان پر رشک کریں گی۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اپنی ایسی ہی ایک خواہش کا اظہار یوں کیا ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحار کا شجر۔